گاؤں کا چودھری اپنی حویلی سے باہر اپنے ایک نوکر کے ساتھ فصلوں کو دیکھنے نکلا تو راستے میں ایک کسان کے گھر سے ایک خوبصورت لڑکی نکلی جو پانی بھرنے جا رہی تھی۔ اس کی جوانی اپنے جوبن پر تھی۔ چودھری اس پر فدا ہو گیا اور اپنے نوکر سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے بتایا کہ جناب آپ کے مزارع جمال کی بیوی ہے۔ چودھری کے اندر کا شیطان جاگا۔ اگلے دن اس کے گھر پہنچ گیا، لیکن لڑکی غسل خانے میں برہنہ نہا رہی تھی۔ اچانک لڑکی چودھری کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی اور اپنا جسم ڈھانپنے لگی۔ گاؤں کوٹھی والا کے چودھری کی زمینیں میلوں تک پھیلی ہوئی تھی اور سینکڑوں مزارے اور نوکر جا کر کام کیا کرتے تھے۔ چودھری کی بیوی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 4 سال بیت گئے۔ ایک بیٹا تھا جو تعلیم حاصل کرنے شہر گیا ہوا تھا اور ہفتے میں ایک آدھ چکر لگا لیتا تھا۔ چودھری کی ایک بیٹی بھی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گھر ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ چودھری کی زندگی میں کوئی عورت نہ آ سکی اور تنہا زندگی گزارنے لگا۔ بس کبھی کبھار بیٹے سے ملنے شہر جایا کرتا تھا اور زیادہ وقت حویلی میں ہی گزار دیتا۔ ایک دن چودھری اپنے ایک نوکر کے ساتھ فصلوں کو دیکھنے نکلا۔ راستے میں کسانوں کے چھوٹے چھوٹے کچے گھر بنے ہوئے تھے۔ اچانک چودھری کی نظر ایک گھر کے دروازے پر پڑی جہاں سے ایک خوبصورت لڑکی نکل رہی تھی۔ اس کے سر پر پانی والا گھڑا رکھا تھا، شاید پانی بھرنے جا رہی تھی۔ چودھری کی نظر اس پر ٹک گئی۔ وہ ایک بھرپور جوان لڑکی تھی جس میں جوانی کا خمار کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ چودھری کا جی چاہ رہا تھا کہ اسے دیکھتا رہے۔ لڑکی کافی قریب آ گئی تو چودھری حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا، کیونکہ اس کا لباس پرانا تھا لیکن اس کا دودھیا بدن کپڑوں سے جھلک رہا تھا۔ لڑکی نے چودھری کو سلام کیا اور پاس سے گزر گئی۔ چودھری نے فصلوں میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ملازم کے ساتھ واپس حویلی آ گیا۔ اس دوران وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کا خیال لڑکی سے غافل نہ ہوا۔ آخر اس نے اپنے ملازم سے پوچھ ہی لیا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ ملازم نے بتایا کہ جناب وہ لڑکی آپ کے مزارع جمال کی بیوی ہے اور کوئی 20 دن قبل اس کی شادی ہوئی ہے۔ چودھری نے ملازم کو واپس بھیج دیا اور اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ بار بار اس حسین لڑکی کا سراپا اس کے سامنے آ رہا تھا۔ آخر چودھری کا صبر جواب دے گیا اور وہ اس لڑکی کو حاصل کرنے کا منصوبہ سوچنے لگا۔ شام کو چودھری نے جمال کی حویلی بلایا اور ساتھ والے گاؤں میں اپنے چھوٹے بھائی کے پاس آم اور دیسی گھی پہنچانا تھا۔ ساتھ میں چودھری نے کچھ پیسے بھی بھجوانے تھے۔ چودھری نے جمال سے کہا، تم ایک ایماندار اور قابل بھروسہ ملازم ہو، اس لیے میرا ایک کام کرو، یہ چیزیں اور روپے ہمارے دوسرے گاؤں دے آؤ اور واپسی پر میرے چھوٹے بھائی سے شہد لیتے آنا۔ یہ سب چودھری کا ایک منصوبہ تھا۔ اصل میں وہ جمال کو گھر سے دور بھیجنا چاہتا تھا تاکہ خود اس کے گھر جا کر اس کی بیوی کو حاصل کر سکے۔ جمال وہ چیزیں اور روپے لے کر واپس گھر آ گیا اور اپنی بیوی کو بتانے لگا کہ کل صبح اسے دوسرے گاؤں جانا ہے اور یہ چیزیں اور روپے سنبھال کر رکھ دے۔ اگلی صبح جمال نے ناشتہ کیا اور ضروری زادِ راہ ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف چودھری بہت بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہا تھا کہ جلدی سے وہ اس لڑکی کے پاس پہنچ جائے اور اسے حاصل کر لے۔ چودھری نے اپنا اچھا لباس زیب تن کیا، اچھی خوشبو لگائی اور اپنا لال رومال ہاتھ میں تھام لیا جسے وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ چودھری اکیلا ہی حویلی سے نکلا۔ ملازم نے ساتھ جانا چاہا لیکن اس نے منع کر دیا، میں کچھ دیر چہل قدمی کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ چودھری جمال کے گھر پہنچا اور دروازے پر دستک دی لیکن کوئی دروازے پر نہ آیا۔ چودھری جانتا تھا کہ جمال تو گھر سے جا چکا ہوگا اور اس کی نوجوان بیوی گھر پر ہوگی۔ اس نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ گھر میں کوئی بھی نہ تھا۔ اچانک چودھری کو غسل خانے میں پانی گرنے کی آواز آئی تو وہ سمجھ گیا کہ لڑکی نہا رہی ہے۔ وہ آگے بڑھا، پھر اچانک کچھ سوچ کر رک گیا کہ کہیں وہ لڑکی ناراض نہ ہو جائے۔ چودھری اس کا انتظار کرنے لگا۔ لڑکی نہا کر باہر نکلی تو اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور باریک لباس سے نسوانی حسن کی ایک جھلک نے چودھری کو پاگل کر دیا۔ لڑکی نے اچانک اپنے سامنے چودھری کو دیکھا تو گھبرا گئی اور فوراً دوسرے کمرے میں چلی گئی، لباس درست کیا اور چادر لپیٹ کر واپس آئی۔ چودھری کو سلام کیا اور کہا، چودھری صاحب آج ہمارے گھر غریب آنے پر کیسے تشریف لائے؟ ہمارے گھر اور آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی شایان شان چیز بھی نہیں ہے۔ چودھری مسکرایا، ایک پرانی سی چارپائی پر بیٹھ گیا۔
لڑکی چودھری کے لیے لسی لے آئی۔ چودھری نے لسی کا گلاس نوش کیا اور بولا، تمہیں تو معلوم ہوگا جمال ہمارا مزارع ہے اور میں اس کا مالک ہوں، اس گاؤں کا چودھری ہوں۔ لڑکی بولی، جی ہاں چودھری صاحب، مجھے سب معلوم ہے، لیکن ابھی تک آپ نے اپنی آمد کی وجہ نہیں بتائی۔ چودھری کی ہوس بھری نگاہیں اس لڑکی کو کھٹک رہی تھی۔ چودھری نے بولا، اس دن تمہیں دیکھا تو اپنا ہوش کھو بیٹھا ہوں، بس صبر نہ ہو سکا اور تیری جوانی ہمیں یہاں کھینچ لائی، اس لیے اب اپنے حسن کی ایک جھلک ہمیں بھی دکھاؤ اور اپنے جوان جسم کی سوغات آج ہمیں بھی پیش کر دو، تو تمہیں دولت سے تول دیں گے۔ چودھری آگے بڑھنا چاہتا تھا تاکہ اس لڑکی کے نرم و ملائم جسم کو چھو سکے، اسے اپنے سینے سے لگا سکے۔ اچانک لڑکی بولی، چودھری صاحب، ہم غریب لوگوں کے پاس صرف ایک ہی سرمایہ ہے اور وہ ہے ہماری عزت، اگر یہی نہ رہی تو دھن دولت کا کیا کرنا؟ چودھری کی پیش قدمی رک گئی اور کچھ غصہ بھی آیا کہ لڑکی اس کی پیشکش ٹھکرا رہی ہے۔ لڑکی پھر بولی، چودھری صاحب، ہم ان پڑھ لوگ ایک بات جانتے ہیں کہ شیر کبھی کسی کا جوٹا نہیں کھاتا، اور آپ وہاں سے امید لگا بیٹھے ہیں جہاں سے آپ کا ایک عام سا ملازم روز سیراب ہوتا ہے۔ میں آپ کے ملازم جمال کی بیوی ہوں، جسے وہ روز منہ لگاتا ہے، اور میں پچھلے کئی دنوں سے اس کی دسترس میں ہوں۔ آج آپ اپنے ملازم بچی کچی بیوی سے امید لگا بیٹھے ہیں۔ اگر آپ سمجھدار ہیں تو کبھی بھی اس حوض سے پانی نہیں پئیں گے جس سے آپ کا کتا پانی پیتا ہو۔ مجھے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ چودھری سمجھ گیا کہ وہ اس لڑکی کو حاصل نہیں کر سکتا اور واپس لوٹ گیا، لیکن اپنا رومال وہیں بھول گیا۔ اب ذرا جمال کا حال بھی ملاحظہ فرمائے۔ کچھ دور تک سفر کرنے کے بعد اسے خیال آیا، جو روپے چودھری نے دیے تھے وہ تو گھر ہی بھول آیا ہے۔ وہیں سے واپس ہوا اور گھر پہنچا اور بیوی سے روپے لانے کا کہا جو وہ بھول چکا تھا۔ اچانک اس کی نظر اس سرخ رومال پر پڑی جو ہر وقت چودھری اپنے پاس رکھتا تھا۔ تب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کی غیر موجودگی میں چودھری نے اس کی عزت پامال کر دی ہے۔ وہ بہت دل برداشتہ ہوا اور روپے لے کر بیوی کو کچھ کہے بغیر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام تک چودھری کا کام مکمل کر کے لوٹ آیا اور چودھری کو جو شہد لایا تھا پیش کیا۔ چودھری نے اسے انعام کے طور پر کچھ روپے بھی دیے، جس سے جمال نے بیوی کے لیے اچھا سا لباس خرید لیا اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء اور فروٹ لیے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر سب سامان بیوی کو دیا اور کہا، تیار ہو جاؤ، آج ہم تمہارے میکے جا رہے ہیں اور یہ سامان بھی ساتھ لے لو۔ اس کی بیوی خوش ہو گئی اور تیاری کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر سے روانہ ہو گئے اور رات کے وقت جمال اپنے سسرال پہنچ گیا۔ رات وہیں گزاری اور بیوی سے ضروری کام کا کہہ کر وہاں سے چلا آیا۔ پھر بیوی کو لینے نہ گیا، یہاں تک کہ ایک ماہ گزر گیا۔ اچانک ایک دن لڑکی کے 3 بھائی اسے گھر آئے اور وجہ دریافت کی، لیکن جمال سے بیوی کو گھر لانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ تینوں اس گاؤں کے قاضی کے پاس گئے اور معاملہ بتایا کہ جمال نے ان سے ہرا بھرا باغ لیا، اب اجاڑ کر واپس دے رہا ہے اور وجہ بھی نہیں بتا رہا۔ قاضی نے جمال کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جمال آیا تو قاضی نے وہ بات دہرائی جو اس کی بیوی کے بھائیوں نے کی تھی۔ اس وقت چودھری بھی قاضی کے پاس موجود تھا اور ساری صورتحال کو دیکھ رہا تھا۔ جمال نے کہا، قاضی صاحب، میں نے باغ جس حالت میں لیا اس سے زیادہ اچھی حالت میں واپس کیا۔ قاضی ان تینوں کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ جمال ٹھیک کہہ رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی جناب، لیکن جمال باغ واپس کرنے کی وجہ کیوں نہیں بتا رہا؟ تب قاضی نے ایک بار پھر جمال سے دریافت کیا تو جمال نے کہا، اصل میں کچھ دن پہلے میں باغ میں گیا تو وہاں ایک چیتے کے پاؤں کے نشان دیکھے اور میں ڈر گیا اور اپنی جان کے چلے جانے کے خوف سے باغ چھوڑ دیا۔ وہاں موجود چودھری بہت شرمسار ہو رہا تھا۔ وہ ساری بات سمجھ گیا اور بولا، جمال، چیتے نے تمہارا باغ خراب نہیں کیا، ہاں وہ گیا ضرور تھا، لیکن تمہارے باغ کی حفاظتی باڑ بہت مضبوط تھی۔ وہ چیتا کچھ دیر وہاں رکا لیکن باغ سے ایک پتا بھی نہ توڑ سکا۔ تم جاؤ اور باغ واپس لے لو، وہ بالکل محفوظ ہے۔ چودھری اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور جمال اسی دن بیوی کو گھر لے آیا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔